السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطباً، میں علم دین حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب بننے کا جو طریقہ بتایا، جو آپ نے سبب، جو آپ نے وجہ بتائی، وہ یہ کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا، میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یوں تو حضور غوث پاک مادر ذات ولی ہیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے جایا کرتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ اللہ کے معصوم فرشتے مدرسے کے طلباء سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مدرسہ جایا کرتے تھے۔ آج ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم غور کریں، کیا ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں؟ حضور غوث پاک نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے تھے۔ آپ کی ظاہری عمر 91 سال تھی، تو آپ نے 18 سال تک اپنے شہر جیلان میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ پھر 18 سال سے لے کر کے 51 سال تک آپ بغداد میں آپ نے مجاہدات کیے اور وہاں پہ علم دین حاصل کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، 20 دن تک آپ بھوکے رہتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک سال تک کبھی ایسا ہوتا کہ پتے وغیرہ کھاتے، جڑی بوٹی پہ آپ گزارا کرتے، پتے وغیرہ کھاتے۔ پھر 1 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پانی پیتے۔ پھر 1 سال ایسے گزارتے آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، نہ کھاتے نہ پیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مجاہدات کیے، علم دین حاصل کیا۔ تب فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً۔ لہٰذا اگر ہم غوث پاک کے واقعی ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، کیونکہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ پہلے علم دین حاصل کر، پھر گوشہ نشینی اختیار کر، کیونکہ جو بندہ علم دین حاصل نہیں کرتا تو وہ زیادہ فساد مچاتا ہے، وہ زیادہ فساد پھیلاتا ہے۔ لہٰذا تمامی غوث پاک کے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔